چونکہ نہج البلاغہ میں علی بادشاہ کا فرمان ہے ان اللہ احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، اللہ جیسے نظروں سے چھپا ہوا ہے ایسے عقلوں سے بھی چھپا ہوا ہے۔ تو یا علی اسے پہچانتا کون ہے؟ فرمایا جن سے عقل نکلی، چونکہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اس نے مخلوق بھی بنانی تھی، مخلوق بھی بنانی تھی۔ ایک منٹ اسے نگاہیں دیکھ نہیں سکتی، فکر سوچ نہیں سکتے، گمان اسے بن نہیں سکتے، پھر کیا کیا اس نے؟ اقامہ فی سائر عالمہ فی العداء مقامہ، اس نے کہا میرے حبیب مجھے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، مخلوق میں بناؤں گا، ان کی حاجتیں ہوں گی، تو میری جگہ بیٹھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں، میں نے چہرے اگلے فکرے کے لیے دیکھے ہیں۔ اقامہ مقامہ، اللہ نے بٹھایا اسے اپنے مقام پر، تو بیٹھ جا میرے مقام پر، میری مملکت احدیت ہے، تو اس مملکت کا سلطان بن جا۔ رسول نے کہا تو نے نوازا، میں نے سر جھکا کے مانا، تو نے خود کہا ہے کہ تو سلطان ہے، بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں، میں یہ کام اپنے وزیر سے کراؤں گا۔ میں یہ کام اپنے وزیر سے کراؤں گا، کیونکہ شہر نبوت کی رسم یہی ہے، شہر رسالت کی ریت یہی ہے۔ سلیمان بن داؤد نے ملکہ بلقیس کا تخت خود نہیں منگوایا، وزیر سے کہا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بس یہ دیکھ لو، اس کی جگہ پہ بیٹھا ہے تیرا رسول، اور کارکن بن کے کار کائنات چلا رہا ہے اس کا وزیر علی، اور یہی کچھ میدان قیامت میں ہوگا۔ عرش پہ بیٹھا ہوگا تیرا رسول، اور میدان میں اس کا وزیر کھڑا ہو کے جہنم سے کہہ رہا ہوگا ہذا لی و ہذا لک، ہذا لی و ہذا لک، ہذا لی و ہذا لک۔